جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم دین ہم سیکھیں مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ تین طرح کے اشخاص ایسے کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ یہ تینوں طرح کے وہ اشخاص ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ان تینوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے ہو سکے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے، ان کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بارشوں کی وجہ سے جہاں یہ گھروں کے معاملات اور یہ ڈسکس کیے کہ اس طرح کی تباہی تو تقریباً کافی جگہوں پر ہے، اور مزید بھی خبریں اسی طرح کی ہیں، اللہ پاک آسانی کرے۔ وہاں قبرستان بھی بہت اس میں متاثر ہوتے ہیں، بارش ہو وہ چاہے شہروں میں ہو یا گاؤں دیہات میں کہیں بھی، کیونکہ اوورآل جو قبریں ہیں ایک تعداد ہے، کچی قبریں ہی ہوتی ہیں۔ تو اب ان کو کوئی ان کی مرمت کرنے کے بھی کوئی شرعی احکام ہے کہ ان کو کیسے، کیونکہ بعد کا تو قبر بالکل اندر چلے گی، اب ان کے پاس کوئی مطلب کوئی سچکا نہیں پڑ رہا کہ اب کریں تو کریں کیا، کون سا ملبہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اسی میں ہی مٹی بھر دیں، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمیں اپنے زندہ احباب کی جو ہے وہ اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، یوں ہی بطور مسلمان ہم پر اپنے مردوں کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا اگر قبر کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہو کہ سیلاب میں یا ویسے کسی بھی جگہ پہ کوئی میت ہی جو ہے وہ قبر سے باہر آ جائے، تو اسے فوری طور پر جو ہے وہ کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے، نئی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیں کہ اگر میت قبر سے باہر آ گئی یا لاشا جو ہے وہ بہتے ہوئے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ مدفون شخص کا ہی جو ہے وہ لاشا ہے کہ کفن کے اندر ہے۔ ایک یہ ہے کہ ویسے کوئی عام شخص کپڑوں میں آیا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے سے ابھی سیلاب میں ہی اس کا انتقال ہوا تو اس کا تو جنازہ اور دیگر احکامات کے بعد تدفین ہوگی، لیکن جو کفن کے اندر لپٹی ہوئی لاش ہے تو اس کو دفن جو ہے وہ کر دیا جائے کسی نئی جگہ پر، نئے قبرستان میں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کیفیت ہے کہ قبر جو ہے وہ دھس گئی ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھر گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ قبر کو کھولنا بلا ضرورت شرعی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس وقت جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو گویا اب عالم برزخ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ برزخ کا معنی یہی ہے کہ پردہ، یہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے درمیان پردے کی زندگی جو ہے گویا کہ شروع ہو گئی ہے، تو اس معاملے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے اور لوگوں کو اس کے اوپر خود مطلع ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا اس پردے کے امور چاہے وہ عذاب والے ہیں، چاہے انعام والے ہیں، یا ہم پر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تو بھی اس چیز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا جائے۔ ہاں اب یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ دھس گئی ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے کہ مردے کا جسم جو ہے وہ دیگر جانوروں کی دست برد سے جو ہے وہ محفوظ رہے،
چونکہ بعض جو ہے وہ گوشت خور جانور بھی ہوتے ہیں، تو وہ بسا اوقات جب ان کی رسائی ہوتی ہے جسم کی طرف تو وہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اب یہ حفاظت بطور مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سیکیور جو ہے وہ کریں. تو اس میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کی قبروں کے اندر بعض جگہ تو گورکن یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر مٹی بھر دو. جی ہاں بالکل. اور شاید اکثر ہی یہ دیتے ہیں کہ بھئی مٹی اس کے اندر جو ہے وہ بھر کے اسے برابر کر دیں اور اوپر سے دوبارہ قبر جو ہے وہ بنا دیں. تو ایسا جو ہے وہ نہ کیا جائے. جہاں پر ممکن ہے کہ میت کو کھولے بغیر، میت کے انکشاف کے بغیر اس کی سل وغیرہ اندر گر گئی ہیں اور انہیں باہر سے ہی اٹھا کر اس کو دوبارہ رکھ کر سیٹ کیا جا سکتا ہے تو بالکل ایسا ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. فوراً اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ نہ ڈالی جائے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ میت کو پورا باہر نکالیں اور اندر دوبارہ سے جناب جو ہے وہ بلاک کی دیواریں بنائیں اور پھر جو ہے وہ اس کو وہاں کریں. بالکل ایسا نہ کریں. میت کو باہر نہ نکالیں، میت کو اندر رکھتے ہوئے ہی حتی الامکان جو ہے وہ یہ کام اوپر سے کر لیا جائے. یعنی اتنا ملبہ اٹھایا جائے کہ میت ظاہر جو ہے وہ نہ ہو. اور اس کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ عام ہم مزدوروں کو لے آتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، ان سے کروا سکتے ہیں، مگر اس میں کوشش یہ ہو کہ دیندار لوگ جو ہے وہ ساتھ ہوں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت میت کی ظاہر ہو تو وہ اسے چھپانے والے جو ہے وہ بن جائیں. ٹھیک. اور اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو عذاب کی طرف ہے تو اس کا لوگوں کے اندر کوئی شور و غوغا نہ کیا جائے، اس کے واویلا نہ مچایا جائے. اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ ایسے وقت کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ یا جو ہے وہ یہ چیزیں مووی یا پکچر بنانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. خاموشی کے ساتھ جا کے چند جو ہے وہ دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کی موجودگی کے اندر یہ عمل سر انجام دیا جائے. تو یوں حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کر کے قبر کی ریپیرنگ کی کوشش کی جائے اور پھر اوپر سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا جائے نئی سلے پہ رکھ کے یا دیگر امور کے اعتبار سے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیوار ہی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ اب اس کے اوپر سلیب جو ہے وہ کیا رکھیں، نہیں رکھی جا سکتی. تو اب اس کے بھی مختلف دیکھیں ٹیکنیکل انداز کے اندر اگر ہم غور کرنے کی طرف جائیں گے تو کئی ماہرین سے مختلف مشورے مل سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ قبر کے اندر اگر دیوار بنانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس کے لیے تو شاید قبر سے مردے کو ہی باہر نکالنا، لیکن اگر یہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ کھڑی سلے پہ جو ہے وہ کھڑی کر کے دیوار بنا دیں تو اب اس کے اندر آپ کو اندر اترنے کی حاجت شاید نہ ہو، آپ خود ہی جو ہے وہ اوپر سے ہی ان چیزوں کو سیٹ جو ہے وہ کر سکیں. تو بہرحال حتی الامکان بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان ہمیں مردے کی پردہ کشائی سے بچنا ہے. بہت اہم بات ہے اور دین کو یہ بڑی یہ مطلوب ہے، تو اس سے بچنا ہے. اب اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ناممکن ہو، ایسا نہیں ہے. حتی الامکان اس کو غور و فکر کرنے والے لوگ ہوں، سوچ سمجھ کر کرنے والے ہوں کہ یار اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کور کرنا ہے یا کیسے جو ہے وہ اس کو مناسب طریقے سے کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے. یا ناظرین کوئی یہ نہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ قبر کا معاملہ ہے، اس کو اتنا پریشان کن یا اتنا مشکل کیوں بنایا جا رہا ہے، تو یہ خاص ایک دینی معاملہ ہے جی. اور اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز یعنی وہ ایک راز ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ہم اس کی وجہ سے نہ کسی کے حوالے سے کوئی بھی منفی بات کرنا، کوئی بھی نیگیٹو ایسی چیز پھیلانا نہ شرعاً ہمیں جائز ہے، بلکہ کفیل صاحب جن روایات کے اندر میت کو غسل دینے کے حوالے سے تو وہاں ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. اگر کسی چیز کا عیب بھی ظاہر ہوا اس پر ان کے گناہوں کی بخشش اور بشارت اور مغفرت کی اعلان ان کے لیے ہے کہ جو اس طرح کے پردے رکھتے ہیں. تو لہذا اگر کسی کو کسی کیفیت میں اور حالت میں اگر کوئی دیکھ لے، ضروری نہیں ہے کہ جسم کا کوئی ایسا منتشر ہونا یا جسم کا اپنی حیت سے الگ ہو جانا، کچھ اور کیفیت ہو جانا، تو اس سے ہم یہی سمجھ لیں کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے. کیا یہ عذاب کی نشانی قید ہے؟ عذاب کی نشانی جو ہے وہ نہیں ہے. جسم کا گل جانا یہ عذاب کی نشانی جو ہے وہ یہ علامت جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں سلامت رہنا یہ یقیناً اس بات کی طرف ہے کہ اگر دیگر عوامل ایسے نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے ظاہری اسباب اس کے سلامت ہونے کے نہیں ہیں اور پھر بھی وہ سلامت ہے، تو یقیناً یہ ایک اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، جو اس کی جو ہے وہ جسم جو ہے وہ سلامت رکھا
گیا ہے اور زمین نے اسے نہیں کھایا. دیگر عوامل ہیں کہ کوئی برف کے اندر ہی جو ہے وہ دفن ہوا ہوا ہے تو وہ ایک جدا جو ہے وہ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے غیر مسلم کی لاش بھی ہو تو وہ برف کے اندر جو ہے وہ سلامت رہ جائے, تو وہ اس کے کوئی نیک ہونے کی جو ہے وہ علامت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی اپنے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ان حالیہ بارشوں کے بعد ہم قبرستان, وہی ہے کہ ہم یا تو شب برات کے موقع پر جاتے ہیں یا بعض لوگ جو ہے وہ عیدین کے موقع کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن اس موقع کے اوپر چاہیے کہ اپنے لواحقین کی قبروں کا جو ہے وہ جائزہ لیں. اچھا, پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نظر پڑی بھی اور اسے اندر قبر میں کچھ بھی نظر نہیں آیا, بالکل, تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ نہیں جناب اب تو جسم گل سڑ گیا تو اب چلے اب مٹی بھر دیتے ہیں, اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یا بس اوقات گورکنی ہے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, وہ تو عام طور پہ مشورہ کیا, وہ تو عام طور پہ ہی آج کل بڑے شہروں میں جہاں پہ قبرستان کے اندر جگہوں کی قلت ہے وہاں تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس میت کو 2 سال ہو گئے, اب تو یہ اتنی مٹی گل گئی اور باقی اور میت جو ہے نا قبر کھود کر اس کے اندر آپ کا دوسرا مردے کی تدفین جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. قبر کے اندر میت کا جسم موجود ہو یا نہ ہو, بہرحال اسے دوبارہ کھودنا بھی جائز نہیں ہے اور اس میں دوسرا مردہ دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا بہر صورت اس جو میت کا احترام ہے, اس قبر کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے, تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنا یہ بطور مسلمان ہم پر لازم ہے. اور یہ صرف یہی نہیں کہ میرے مرحوم کی قبر ہو تو میں دیکھوں, بطور مسلمان وہ چاہے گورکن ہے یا کوئی بھی ہے جس کے علم میں اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ ایک مردے کی جو ہے وہ پردے کا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے, تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ بطور مسلمان وہاں پر وہ ذمہ داری ادا کرے اور اس کو جو ہے وہ پردے میں دوبارہ کرنے کی صورت بنائے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر ہمارے علم میں کوئی ایسی قبر آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے وہ پردہ کرنے کی صورت بنائیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اہم باتیں ہیں, اور بالخصوص ان دنوں میں اور جب بھی اس طرح کے معاملات ہو تو جانا چاہیے. محرم الحرام شریف میں لوگ بہرحال قبرستان میں بکثرت جاتے ہیں, بڑھتے ہیں. ناظرین کے سوالات بھی ہیں, ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام کامران ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی شخص کا بعد میں ذہن بنا, کوئی مدنی ماحول میں آیا, اب اس کا ذہن بنا کہ زکوٰۃ دینی ہے, پہلے اس کا پتہ ہی نہیں تھا, تو وہ اپنی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرے؟ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کب صاحب نصاب بنا تھا. جی, یہ ایک عام جنرل سوال ہے اور کسی ٹائم بھی ظاہر صاحب نصاب کا تعلق کوئی خاص مہینوں سے تو ہے نہیں ہے. ایسوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ یہ ہے یا اس طرح کے اور جو بھی امور ہیں, نمازوں کا بس اوقات لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار کتنی نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں, تو شریعت مطہرہ نے ان تمام امور کے اندر یہ سہولت اور آسانی دی ہے کہ غالب گمان کے اوپر بنیاد کی اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ آپ گمان کریں کہ میرے پاس یہ چیز کب آئی ہوگی. میں جاب کرنا میں نے شروع کی, کس سال میں شروع کی, میں جاب کرنے سے پہلے میرے پاس کوئی مال و اسباب جو ہے وہ نہیں تھا, یا ہو سکتا ہے بعض وہ ہوں گے کہ جو جدی پشتی جو ہے وہ پیسے والے ہوں گے, ٹھیک, تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بالغ ہوئے ہوں تو ان کے پاس صاحب نصاب کی مقدار مال ہو, تو وہ بالغ ہونے کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اب وہ بالغ کب ہوئے بس اوقات یہ یاد نہیں ہوتا. صحیح. تو ان سب چیزوں کے اندر وہ یہ کہ غالب گمان کریں گے, میکسیمم جو ہے وہ اپنا اندازہ لگائیں گے کہ میرے پاس مال اس وقت میں آیا تھا, یا میں نے جو ہے وہ نوکری کی, نوکری کے بعد جب میں نے پہلی BC ڈالی تو وہ جب مجھے میرا اتنا اماؤنٹ جمع ہوا. صحیح. تو اب میں صاحب نصاب ہوا, اور اس کے بعد سے اب تک درمیان میں ایسا نہیں ہوا کہ میں بالکل زیرو ہو گیا, بلکہ میں جو ہے وہ چلتا رہا نصاب کی مقدار میں. اسی طرح جیسے خواتین ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ میرے پاس شادی کے وقت ہی زیور آیا, اس سے پہلے میں کسی چیز کی مالک نہیں تھی, تو وہ اپنی شادی کی تاریخ نکال لیں گے. تو اب عموماً انگریزی تاریخ تو معلوم ہوتی ہے شادی کی, اب نکالنی اسلامی تاریخ ہے آپ کو. تو اب آج کل انٹرنیٹ کے اوپر کنورٹر موجود ہوتے ہیں جس میں آپ انگریزی تاریخ ڈال کر اس کے اسلامک تاریخ نکال سکتے ہیں. تو بسا اوقات 1 آدھ دن کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن قریب جو ہے وہ آپ پہنچ جائیں گے. تو یوں جو ہے وہ غالب گمان کریں گے
کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا. اب اس کے بعد سے ایک تو تاریخ کا تعین، پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے بھائی پچھلے 4 سال ہو گئے یا اس وقت سے لے کے آج تک 10 سال ہو گئے میں نے زکوٰۃ نہیں دی. تو اب اچھا ہر سال کتنا مال تھا اس بارے میں بھی غالب گمانی کیا جائے گا کہ بھائی پہلے سال میرے پاس میری تنخواہ جو ہے وہ اتنی تھی، تو عموماً جو ہے وہ میرے پاس اتنے پیسے بچ جاتے تھے. ٹھیک. تو اب مثال کے طور پہ اگر کسی کے بعد 10 لاکھ بچتے تھے تو احتیاطاً وہ 11 لاکھ کی زکوٰۃ دیتے کہ اپنے پاس سے راہ خدا میں زیادہ جانے سے کوئی نقصان نہیں، لیکن جانے والا مال اگر اپنے مال میں رہ گیا تو وہ مال اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا. تو لہٰذا یہی اس طرح کی چیزیں ہی تمام امور کے اندر خیال کی جائیں تو غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے کئی معاملات کے اندر آپ جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ نہیں ہے، اور اس میں خود کوئی بھی غالب گمان ہو جائے پھر اس کے بعد فیصلہ کر جی سوچو بچار آپ نے بتائے سوچو بچار کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس میں سوچو بچار کر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بتاؤ، آپ بتا دیں، جو بتا دیں ہم کر لیں گے، ہم اس کے مطابق کر لیں گے. تو بس اوقات لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یا وہ اس چیز کو سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ بھائی اب کون جو ہے وہ ان سب چکروں میں پڑے، بس ٹھیک ہے لمسم اتنی لگا دیتے ہیں. تو یوں نہ کریں. جسے میں نے آپ کو اندازے بتائے کہ ایک شخص کی ملکیت میں آنے کے اسباب، اس پر وہ غور کریں کہ بھئی میں نے نوکری جو ہے وہ کب کی تھی، میرے پاس پیسے کب جمع ہوئے تھے. اچھا جو بینک اکاؤنٹس والے ہیں بسا اوقات ان کو پتہ ہے، یا جو کسی کمپنی میں ملازمین ہیں وہ وہاں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے. تو اس طرح جب ہمیں چونکہ اس کا پریکٹیکل تجربہ یوں ہے کہ جب دارالفتہ میں ہم نے کسی سائل سے گفتگو کی اور یہ ساری گفتگو ہوئی اور ان سے سوالات کیے، یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد کچھ سوالات کی روشنی میں وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ والی بات سمجھ میں آ رہی. اچھا پہلے ان کا تقاضا کیا تھا؟ یہی تھا، نہیں ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، آپ بتا دیں، بس جو آپ بولیں گے وہ ہم کر لیں گے. تو یوں تو سب سے پہلے جس طرح آپ کسی بھی چیز کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز ہیں نا وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو لہٰذا ان سیڑھیوں پر چڑھ کر پھر جو ہے وہ آپ کسی غالب گمان کی طرف جائیں. ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ بس ٹھیک ہے میں اتنا ہی لگا لیتا ہوں، تو یوں نہ کیا جائے. اچھا اس میں پھر یہ اندازے میں بعض اوقات یہ غلطی ہے کہ آدمی قریب کے 1-2 سالوں کا ہی دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو پیچھے نہیں پتا ہوتا جی کہ وہ اس کی پہلے کیفیت کیا تھی. ہو سکتا ہے پہلے بہت اچھی پلس میں بھی ہو، مائنس میں بھی، دونوں صورتیں ہو سکتی، تو ان کا خیال رکھنا ہے اور ضروری ہے. مزید سوال. موقدہ اور غیر موقدہ سمتے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے. نیت میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ موقدہ اور غیر موقدہ. جی سنتوں میں نیت کرتے ہوئے موقدہ یا غیر موقدہ کہنا ضروری نہیں ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھئی میں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کر رہا ہوں، جب یہ نیت ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ موقدہ ہی ہیں، یہ غیر موقدہ نہیں ہے. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ غیر موقدہ ہی ہیں، وہ موقدہ نہیں ہیں. ان میں اگر آپ برعکس لفظ کہہ بھی لیں، مثلا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرتے وقت آپ نے یہ کہہ لیا کہ غیر موقدہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے وہ غیر موقدہ نہیں ہو جائیں گی، وہ موقدہ ہی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ لفظ کہنا ضروری نہیں. مطلق سنت کی نیت کریں گے، مطلق سنت کی نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب سے درخواست یہ ہے کہ کچن کے اندر جو برتن دھونے کی جگہ ہوتی ہے اس کو عام لفظوں میں سنک کہا جاتا ہے. سنک جو بیسن کے انداز میں ہوتا ہے، تو اس میں سنک کو جب برتن دھونے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے تو اس میں وضو کر سکتے ہیں؟ وضو کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام لیکن لوگوں میں کچھ جہاں پر معیوب جو ہے وہ سمجھا جائے گا تو وہاں جو ہے پاؤں بھی بچنا چاہیے. پاؤں دھونا اور وہاں پر برتن ہوتے ہیں، بس اوقات جو ہے وہ کھانے کے ذرات وغیرہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جہاں پر یہ ساری کیفیات ہوں گی معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، یا آپ کے گھر والے ہی منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر نہیں دھو، اور آپ بولیں کہ نہیں بھائی جائز ہے میں تو یہیں پہ وضو کروں گا، تو ایسا نہ کیا جائے. ایک چیز کا جائز ہونا الگ بات ہے، اور ہر جائز کے اوپر بولیں کہ عمل کرنا ہی جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وضو کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، یعنی جیسے بیسن ہے تو یا اس طرح تو یہ کھڑے ہو کے کریں گے، تو وضو میں کیا ہے؟ وضو کا سنت طریقہ تو یہی کہ وضو بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر جو ہے وہ وضو کیا جائے. اس لیے جو ہے وہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ گھروں کے اندر وضو خانہ بنوانا چاہیے، چاہے ایک ہی جو ہے وہ اسٹیپ کا جو ہے وہ بنوایا جائے. ہاں جہاں ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں پر یا اس شخص کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر کرنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال.
मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं लखनऊ सोसाइटी कुरंगी का रिहायशी हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि आज जब जिस दौरान हम हज पे गए हुए होते हैं तो कुछ लोगों को कसर नमाज से मुतालिक उसके मसाइल का पता नहीं होता, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो पूरी नमाज पढ़ लेता है तो उसके बारे में क्या अहकाम है? सही, इन्होंने ख़ास हज का कहा है। हम कहते हैं कसर का ताल्लुक हज से नहीं है, सफ़र से है। जी। तो सफ़र हमारे सारा साल ही रहते हैं, कोई पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जा रहा है, कोई बैरून मुल्क जा रहा है, जिसका भी शरई सफ़र हो 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद और कसर का उसे मालूम नहीं है, अब वो पूरी पढ़ता रहे तो क्या कहेंगे? कसर करना लाजिम है, ये रुख्सत नहीं है कि करें तो करें, ना करें तो ना करें, बल्कि कसर करना ये लाजिम है शरई मुसाफिर के लिए। ठीक है, जबकि वो अपनी नमाज अलहदा अदा कर रहा है या वो ख़ुद इमाम है। हाँ, अगर वो किसी मुकीम इमाम की इक्तिदा में अदा कर रहा है तो फिर पूरी पड़ेगा। तो जब कसर करना जो है वो लाजिम है, तो अब अगर किसी शख्स ने कसर की जगह पर जाने में या अनजाने के अंदर, अनजाने में ये कि उसे मसला मालूम नहीं है, उसने पूरी नमाज पढ़ ली, तो अब इस सूरत में अगर दूसरी रकात पर उसने कादा किया है तो इस सूरत के अंदर उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी उसे लौटाना लाजिम होगा। और अगर उसने कोई ऐसी नमाज अदा की जिसमें दूसरी पर कादा करना भूल गया, तो चूँकि मुसाफिर के लिए दूसरी का कादा फ़र्ज़ है उन नमाज़ों के अंदर कि जो नमाज़ें 4 रकात वाली हैं, ज़ोहर, असर और इशा, इन्हीं में कसर होता है, बाकी फ़जर और मगरिब तो वैसे ही पूरी पढ़नी होती है। तो ज़ोहर, असर और इशा के फ़र्ज़ों में अगर किसी मुसाफिर ने दूसरी रकात पर कादा नहीं किया तो गोया कादा अखीरा जो उसके लिए फ़र्ज़ था वो अदा नहीं हुआ, तो अब ये नमाज दोहराना फ़र्ज़ है उसके ऊपर कि नमाज हुई नहीं सिरे से। और अगर किसी ने पढ़ी और दूसरी पर कादा किया और फिर उसने बकिया 2 पढ़ी और सलाम फेर दिया, तो गोया कि इसने अपने नमाज के अंदर तर्क वाजिब का सबब हुआ कि इसने नमाज को दूसरे रकात पर सलाम फेरना था, लेकिन इसको ये ताख़ीर करके चौथी तक जो है वो ले गया, तो ताख़ीर वाजिब की वजह से इस पर सजदा सहव लाजिम होता है, जबकि ये भूल कर मामला होता है। लेकिन जब उसने जान कर किया या अनजाने में इस तौर पर किया कि मसला शरई मालूम नहीं था, तो गोया कि ये जो है वो जानबूझकर करने की ही मुतरादिफ हुआ। तो ऐसी सूरत में इन नमाज़ों को दोहराना उस पर लाजिम है, लाजिम है यानी। ठीक है जी, मज़ीद सवाल। मेरा सवाल ये है कि जैसे वलीमे के हवाले से ये कहा जाता है कि वलीमा एक दिन बाद करना सुन्नत है। जैसे अब हमारी बारात की डेट है 16 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को वलीमा करना सुन्नत होगा या 18 दिसंबर को? जी, एक दिन बाद सुन्नत है या 18? ये 2 दिन का इन्होंने, जैसे 2 दिन तक वलीमा जो है वो हो सकता है, उसके बाद जो है वो वलीमा नहीं है। सुन्नत वलीमा फिर उसके बाद नहीं है, अगर उससे ज़्यादा जो है वो टाइम गुज़र जाता है, तो लिहाजा शब ज़फ़ाफ़ के फ़ौरन बाद अगले दिन या उससे अगले दिन तक जो है वो वलीमा किया जा सकता। मतलब ये कि इनकी 16 तारीख को है तो 17 को भी हो सकता है, 18 को भी हो सकता है। ठीक है। किसी के यहाँ अगर ये प्रॉब्लम हो कि वलीमा कुछ डिले है, बाज़ हॉल के प्रॉब्लम, मेहमान या कुछ भी ऐसे आप भी जानते हैं, तो अब वो कुछ दिन बाद कर लेते हैं। अभी जैसे मुझे किसी ने बारिशों में बताया कि हमारे यहाँ भी शादी का एक वो फंक्शन था, लेकिन वो शादी हो चुकी है, दावतें अभी बाकी हैं, उसके जो बड़े फंक्शन थे, मतलब उसमें एक वलीमा या इस तरह की जो चीज़ें थी, तो उसको मौखर कर दिया हमने, करेंगे लेकिन मौखर कर दिया, तो ये क्या होगा? सुन्नत वलीमा का एक है कि रस्म वलीमा या रिसेप्शन की एक तकरीब जो कि हमारे मुआशरे के अंदर जो वो शुमार की जाती है, तो वो एक जुदा चीज़ है, और एक है वलीमा दर हकीकत सुन्नत है। हदीस पाक के अंदर अवलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी के साथ ही जो है वो करो। तो लिहाजा वलीमा की जो अदायगी है ये सुन्नत पर अमल की नीयत से ये दावत होती है दोस्त अहबाब के लिए। तो अगर वलीमा लेट है तो आप उसके लिए अपने दोस्त अहबाब में या करीबी आइज़ा अकरीबा के लिए घर के अंदर भी वलीमे की तकरीब का अहतमाम जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही खाना है, थोड़ा बहुत खाना वगैरह तैयार कर लिया और उनको ये बता दिया कि भाई सुन्नत वलीमा की अदायगी की नीयत से ये तकरीब का जो है वो अहतमाम किया गया है, तो यूँ सुन्नत वलीमा की तकरीब आप जो है वो कर लीजिए अगले दिन या उससे अगले दिन। बाकी इसके बाद अगर रस्म वलीमा के तौर पर कोई एक जो है वो दावत अलग से आप आम लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो फिर जुदा है, उससे सुन्नत वलीमा अदा नहीं होगी। सुन्नत वलीमा तो वो पहले आप अदा कर लीजिए। ठीक है। आजकल कुछ ख़ानदानों में ये हो रहा है कि लड़का और लड़की
ان دونوں کے جو اخراجات ہیں وہ ایک ہی مرج کر دیا ہے بالکل. آپ اخراجات بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی پروگرام کہ بھئی ہم جو ہے وہ شادی اور ولیمہ دونوں کی ایک ہی تقریب جو ہے وہ کر لیتے. کیا کہیں گے؟ تو اس سے سنت ولیمہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سنت ولیمہ نکاح کے بعد شب زفاف گزارنے کے بعد اگلا دن یا اس سے اگلا دن ہے. تو لہٰذا اب جب کہ شب زفاف جو ہے وہ گزری ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر سنت ولیمہ ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہی ہے کہ جو ایک رسم ہے کہ ہماری طرف سے بھی ایک تقریب ہو تو اس طور پر تو ہے، لیکن بہرحال سنت ولیمہ یہ نہیں ہے. ایسوں کے لیے بھی وہی آپ کا مشورہ کہ اگر کوئی ایسی دعوت کرتا بھی ہے تو رخصتی کے اگلے دن وہ گھر پہ ہی کچھ اہتمام کر لے. جی، سنت کی ادائیگی کے اعتبار سے کر لے. البتہ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ بات جو بھی سنت ولیمہ کی آپ تقریب کا اہتمام کریں گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے اس بات سے. جب آپ ولیمے کے نام پر 4 دن بعد 10 دن بعد مہینے بعد کوئی ولیمے کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کے اندر حتی سامنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ ولیمہ ادا کر رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ اور مزید بڑھتی چلی جائے گی، پرورش پاتی چلی جائے گی کہ بھئی ولیمہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بعد 15 دن بعد کبھی بھی. تو لہٰذا حتی الامکان یہی ہونا چاہیے کہ ہم سنت ولیمہ کے مطابق ہی کر کے سب لوگوں کو اس کے اندر مدعو کریں، اور بالخصوص جو دیندار لوگ ہیں انہیں بدرجہ اولا اس کے اوپر زیادہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ان کے اس طرح کے عمل سے اگرچہ وہ اپنا سنت ولیمہ الگ سے سیپریٹ بھی کر لیں گے لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو لوگ ان کے عمل کو دلیل بنائیں گے کہ بھئی فلاں مولانا صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ان کا ولیمہ چوتھے دن ہوا تھا اور آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولیمہ 2 دن کے بعد ہو نہیں سکتا، وہ اتنے بڑے عالم دین انہوں نے ایسے کیسے کر لیا. یہ ایک مثال میں جو ہے آپ کو دے رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ جب لوگ ہمارے عمل سے استدلال کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، تو ہمیں اپنے ان چیزوں کے اندر درست راہ کی طرف ہی چلتے ہوئے ایسی چیز لوگوں میں سامنے لانی چاہیے جس سے لوگ غلطی کی طرف جو ہے وہ مائل نہ ہوں یا انہیں غلط فہمی نہ. ٹھیک ہے، مزید سوال. اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے یا اس سے خوف کھانا چاہیے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں. جی، اللہ پاک سے محبت بھی جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہی ہیں. جیسے انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے ٹھیک، اور ماں باپ کا خوف بھی ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح استاد کوئی بھی بڑا ہوگا تو اس سے ایک تعظیم کے اعتبار سے اس سے محبت ہوگی اور اسی کے ایک ادب کے اعتبار سے اس کا خوف بھی ہوگا. ٹھیک. تو یہی صورت جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے متعلق بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے. اس نے ہم پر اتنی نعمتیں جو ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہمیں رب تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک. اور اللہ پاک جو ہے وہ جبار اور قہار ہے، وہ بے نیاز ہے. ہم سے اس کی بارگاہ کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، ہم اس کے جو حقوق اللہ ہیں ان میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں. اس اعتبار سے اس کا خوف ہونا چاہیے. وہ بے نیاز ہے، اس اعتبار سے اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کو جدا جدا چیزیں تو نہیں. جی، یعنی خوف خدا ہوگا تو ظاہر ہے یہ اسی کے دل میں ہوگا جس کے دل میں محبت الہی ہو. اور جس کے دل میں جتنی محبت الہی ہے اس کے دل میں اتنا خوف بھی پیدا ہوگا. ایسے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر وقت اس کا ڈر تو سے رہتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، سامنے سے وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اور دنیا میں دیکھ لیں کہ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے تو اس کو محبت بھی نہیں ہوتی اور والدین سے تو اس کو خوف بھی نہیں ہوتا، وہ جو دل چاہے کر رہی ہوتی. اور ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے، وہ ماں باپ سے محبت بھی کرتی ہے تو انہیں ماں باپ کی ناراضگی کا خوف بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہی بات آپ کی کہ اس بات یہی محبت کا تقاضا ہی گویا یہ ہے کہ انسان اس شخص کی ناراضگی کا خوف رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی طرح مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا نا، اپنے بچوں سے بڑھ کر، آبا و اجداد سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر، مکانات سے بڑھ کر، اپنی تجارتوں سے بڑھ کر جن سے محبت رکھنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر یہ چیزیں تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، تمہارے دلوں میں یہ محبت. اور کامل ایمان والے جن کو کہا گیا نا کہ وہ ذائقہ چکھیں گے، ایمان کی لذت پالیں گے،
تو اس میں ایک عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ اس آدمی اور مومن کے نزدیک بقیہ تمام چیزوں سے جو ان کے علاوہ ہیں وہ زیادہ محبوب ہستیاں یہ ہو جائیں، یعنی اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت. کیونکہ جس سے آدمی صحابی نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حوالے سے، تو وہاں آپ نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں ملے گی. اور جہاں محبت آئے گی تو وہاں انڈرسٹوڈ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف میں بھی دل کے اندر وہ لازمی بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف آدمی نافرمانی در نافرمانیاں کرتا جا رہا اور یہ کہتا ہے کہ میں محبت. تو اس کا مطلب وہ اپنی محبت میں کامل نہیں ہے، وہ اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہے. اس کا تقاضا یہی ہے محبت کا کہ محبت الہی، محبت رسول، یہ اس کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی گزارے. یہی خوف خدا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ یہ دونوں وصف ہم سب کو عطا فرمائے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لنگر اور نیاز تقسیم کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ تھیلیوں میں بھر کر پھینک رہے ہوتے ہیں، درست طریقہ ارشاد فرما دیجیے. لنگر اور نیاز کا درست طریقہ کیا بات ہے؟ رزق کی بے حرمتی سے بچنا یہ ہر صورت میں لازم ہے، چاہے لنگر و نیاز ہو یا ویسے ہی جو ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں. اور جب وہ چیز لنگر یا نیاز خاص طور پر ہو جاتی ہے تو وہ ایک خاص نام پر گویا کہ جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، اور تقاضا بڑھ جائے گا. بس اوقات فاتحہ پڑھ کر اس پر دم بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اور زیادہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے. تو عام طور پر بھی کھانا کسی کو دیں تو ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عزت سے بٹھا کر اس کو کھلانا چاہیے یا عزت سے پیش کرنا چاہیے. لنگر اور نیاز کے اندر بدرجہ اولا اس کی تعظیم ہونی چاہیے. تو یوں کھانا جو ہے وہ جب آپ باندھ کر جو ہے وہ پھینکتے ہیں تو اس کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، زمین پر گرنے کی صورت کے اندر اس کی جو ہے بے حرمتی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ایسا ہرگز جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو لہٰذا ہمیں بھی ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے نظر و نیاز جو ہے وہ جب بھی دیں سامنے والے کی عزت کا بھی ہم جو ہے وہ خیال کریں، اور اس کھانے اور رزق کی بھی جو ہے وہ عزت اور احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہم دیں. ٹھیک ہے. قبرستان میں بھی بعض لوگ لنگر نیاز کر رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص محرم کے دن ہوتے ہیں، تو ایک تعداد ہے جو قبرستان کا رخ کرتی ہے، یا میں کہوں کہ پنجاب سائڈ میں، اور تقریباً جس نے قبر کو پکا بھی کرنا ہے نا تو وہ محرم کا انتظار کرتے ہیں کہ محرم میں پکا کر لیں گے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خاص کوئی انہی دنوں کے انتظار پر ہی اس قبر کو پختہ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا پھر آگے میں بڑھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ لنگر نیاز اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب قبرستان کے اندر بھی کچھ ایکسٹرا یہ آداب احترام وہ کیا ان چیزوں کا خیال رکھیں؟ اولاً تو جو قبروں کا جو بھی خیال کرنا ہے وہ اس کے لیے فقط محرم نہیں بلکہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور جب حاجت ہے اس وقت جو ہے فوراً کیا جائے گا. اچھا، اس میں وہ یہ کہ خیال کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو لیپنا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اگر قبر کو حاجت نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 محرم کو یا 9 محرم کو جا کر قبر کی لپائی ضروری ہی کریں. تو اس کی کوئی شرعی اعتبار سے حیثیت نہیں ہے. اچھا، اب ویسے قبر کے اوپر جا رہے ہیں، اب آپ کو دکھا کہ بھئی قبر کا کوئی حصہ جو ہے وہ گرنے والا ہے، دھنسنے والا ہے، اس اعتبار سے اس کی پہلے سے مرمت کر دینا، تو اس کے لیے ماہ محرم کا انتظار نہیں کیا جائے گا. صحیح. اور محرم میں گئے ہیں اور قبر کو حاجت نہیں ہے تو خواہ اس کی جو ہے وہ مرمت نہیں کی جائے گی. اب جہاں تک قبرستان جانے کی صورت کے اندر لنگر کا اہتمام کرنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، یقیناً اپنے مرحوم کے آپ ایصال ثواب کے لیے ہی جو ہے وہ یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ تقسیم تو جائز ہے، لیکن اس تقسیم میں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس سے مرحوم یا مرحوم کے ارد گرد والے جو مردے ہیں ان کو تکلیف پہنچے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
تو ان کو تکلیف کیسے پہنچے گی کہ آپ قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر لنگر تقسیم کریں گے تو 4 لوگ جو ہے وہ قبروں کے اوپر پیر رکھیں گے، پیروں کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ لنگر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو قبر کے اوپر پیر رکھنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. مسلمان کی قبر کا بھی احترام، مسلمان کے مردے کا بھی احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ شخص کا جو ہے وہ احترام ہے. تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ کبھی بھی اپنے والد محترم کو کسی ایک جگہ پر بٹھا کر اور وہاں پر لنگر بانٹنا ارد گرد شروع نہیں کر دیں گے کہ کسی کے پیر والد صاحب پہ پڑ رہے ہوں تو جناب کسی کے دھکے والد صاحب کو لگ رہے ہوں. تو جب یہ ساری اچھا، یا پھر والد صاحب کے ارد گرد جو ہے وہ دیگر ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، چچا تایا، تو آپ یہ کام کریں کہ خود بھی بانٹنے والا اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا کہ میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میرے اوپر بھی میرے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف سے لوگ حملہ کر دیں. تو جب یا ظاہری افراد میں یہ کر رہے ہیں تو یہی کیفیت جو ہے وہ مردوں کی ہے کہ مردوں کا معاملہ اس معاملے کے اندر زندوں کی طرح ہے. تو اب آپ اپنے ایک مردے کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں اور اس کے دیگر جو دوست احباب مردے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہ سارے اس سے شکوہ کریں گے یار تمہارا جو ہے نا وہ عزیز آیا تھا بانٹنے کے لیے تو کوئی ہمارے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر منہ پر پاؤں پڑ رہا ہے کسی کا. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں. تقسیم کرنا ہے تو قبرستان کی 4 دیواری سے باہر آپ تقسیم کیجیے، یا بالخصوص وہاں تقسیم کیجیے جہاں پر حاجت بھی ہو اور لوگ بھی موجود ہوں. بسا اوقات عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے قبرستان کے ارد گرد جو ہے وہ سنسان جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، لوگ ہوتے نہیں ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی اس جگہ پر لنگر بٹتا ہے اس دن تو لوگ جمع ہو جائیں، جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب وغیرہ کے اندر اس طرح کا رواج ہے، تو وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن بہرحال یہ چیز قبرستان کی 4 دیواری سے باہر کرنی چاہیے تاکہ میت کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے پیر نہ پڑیں. ایسا کرنا کہ پیر رکھنا یہ جائز نہیں. اور قبروں کی زیارت کے ویسے مقاصد بھی جو ہیں کہ آخرت کی یاد آئے، اور وہاں پہ آدمی جب اس طرح کی چیزوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے، ایک بات چیزوں ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں یا کسی پہ آپ قبروں پہ چڑھے نہیں، نہ کوئی بے ادبی کی، خود جا کر کہیں کسی کو کچھ کھانے کی ایسی چیز دے دی جہاں ضرورت بھی ہو، تو حرج والی بات بھی نہیں ہے. لیکن اسی طرح کے میلے کچھ ایسے لگا لینا کہ جس کی وجہ سے قبرستان کی بھی ایک طرح کی بے حرمتی ہو، آدمی آخرت کی یاد سے بھی غافل ہو رہا ہو، تو پھر ان چیزوں سے بالکل حتی الامکان آدمی کو بچنا ہے اور اسی پر ہی عمل کریں کہ قبرستان کی 4 دیواری سے باہر آ کر یہ معاملات وہ کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی قبروں پر بھی اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.